کہ قرآن پاک نے جب اولیاء کی تعریف کی نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے. تو وہاں خود ہی قرآن نے یہ تفصیل بھی بیان کی کہ ولی کون ہوتا ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون، پہلی شرط یہ کہ وہ ایمان والا ہو، اور دوسری شرط یہ کہ متقی پرہیزگار ہو. ایمان سے مراد یہ کہ اس کا عقیدہ بالکل ٹھیک ہو، اس کا عقیدہ اور نظریہ بالکل ٹھیک ہو، پکے عقیدے کا بندہ، مضبوط، اور اس کے افکار و نظریات میں کسی بھی لحاظ سے کہیں بھی کوئی کجی، کوئی تشکیک کسی قسم کی نہ پائی جاتی ہے. آپ نے توجہ نہیں کی، آپ میری کسی بات کو بھی انشاءاللہ خطاب نہیں سمجھے، بس میں نے بات شروع کر دی ہے اور میں درد دل ہی سارا بیان کروں گا. عقیدہ بڑا مضبوط رکھے ہمیں. یہ تشکیک کا دور ہے، زیادہ شک میں ڈالا جاتا ہے، اور چونکہ سوشل میڈیا پہ ہم کوئی نئی بات کریں گے تو لوگ سنیں گے نا. نماز پڑھو یہ تو ساری کر رہے ہیں بات، اور روزہ رکھو یہ تو ساری کہہ رہے ہیں، تو کوئی انوکھی بات کریں گے تو دنیا سنیں گی. تو وہ انوکھی بات کرنے والوں نے نا ہماری ملت کا بڑا عجیب حال کر دیا. جو صدیوں سے طے شدہ باتیں تھیں اس میں بھی لوگوں نے رکھنا ڈالنا شروع کر دیا ہے. تو میں نے کئی دفعہ کہا، پھر کہتا ہوں، جو کوئی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہوتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتی. حقیقتوں کو سمجھے، عقیدہ ہمیشہ مضبوط رکھے. اور عقائد کی وضاحت ہمارے بزرگ کر گئے. حضرت مجدد الفسانی کی مکتوبات دیکھ لیں، اعلیٰ حضرت بریلوی کا فتاوی رضویہ دیکھ لیں، وضاحت کر دی. اپنے نظریات کو پکا، تشکیک میں نہ پڑے، مہربانی کریں. فلانا یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا، مہربانی کریں. آپ، ہمارے پاکستان میں تو ڈیوٹی ہے الجھانے کی. بولے نہیں بھی پیارے بچوں، ہمارے ہاں ڈیوٹی ہے. 4 لوگ، 4 اینکر بیٹھتے ہیں رات کو ٹی وی پہ، ایک موضوع، ایک بندہ، ایک اینکر بیٹھتا ہے، 4 مہمان وہ لیتا ہے، ایک اس پارٹی کا، ایک اس پارٹی کا، اور ایک اس پارٹی کا، اور ایک مغرب والی پارٹی کا. پھر وہ 1 گھنٹہ بحث کرتے ہیں. کوئی نتیجہ نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ صرف یہی نکلتا ہے کہ پتہ نہیں کیڑا سچا ہے. یہ نتیجہ ہے. آج کل نا ہمارے اسٹیجوں پہ، مذہبی اسٹیجوں پہ بھی یہی حال ہو گیا. خدا را مہربانی فرمائے. کیا آپ، میں کبھی کبھی دوستوں سے کہتا ہوں کہ گمسان کا رن پڑ جاتا تھا کبھی جنگوں میں. گمسان کا رن پڑنے کا مطلب ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کون کس کے گلے پڑ گئے. کئی دفعہ اپنے فوجی اپنے فوجیوں کے بھی گلے پڑ جاتے تھے. اب تو سوشل میڈیا پہ یوں لگتا ہے گمسان کا رن پڑ گیا، اللہ جانے کون کس کے گلے پڑ گئے، اور کس کس طرح قوم کو الجھا کے رکھ دیا. مہربانی فرمائیں، میرے محبوب کی ہر شان کو مانے، حضور کی ازواج کو مانے، مصطفیٰ کریم کے اصحاب کا نام آئے تو آپ کا چہرہ کھل جائے، اہل بیت کا نام آئے تو ادب سے آنکھیں جھک جائیں، اولیاء اللہ کی تعظیم. پہلی بات مضبوط عقیدہ. اور مہربانی کریں کہانیوں پہ نہ چلیں، قرآن و سنت پہ چلیں. قرآن مجید نے کہہ دیا، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. فرمایا جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگ ہیں نا، یہ قرآن ہے. قرآن کے بعد تو کسی تاریخ کی ضرورت نہیں نہ پڑتی، نہ صرف قطعی ہے. فرمایا جو میرے نبی کے ساتھ ہیں نا، وہ کافروں پر سخت ہیں پر آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تو جب اللہ کہتا ہے وہ آپس میں رحم دل ہیں، کو نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہاں تو آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے فی الحال. بھائی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ آپس میں رحم دل ہیں، اللہ نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی. اب کسی نئی وضاحت کی ضرورت ہے تو مہربانی کرے. دوسری بات، ولی متقی پرہیزگار ہوتا ہے. متقی کس کو کہتے ہیں؟ نماز پڑھنے والا متقی نہیں ہوتا، وہ نمازی ہوتا ہے. حج کرنے والے کو لوگ حاجی کہتے ہیں، متقی نہیں کہتے. میں آپ کو تقوی کی تعریف عرض کر رہا ہوں، علماء یہاں تشریف فرمائیں. متقی کے ساتھ جب آپ لفظ بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں پرہیزگار. تمام جو تقوی کی تعریفیں علماء لغت نے یا علماء کلام نے کی، ان کو دیکھ لے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ نیکی کرنے والا متقی نہیں ہوتا بلکہ گناہ سے بچنے والا متقی ہوتا ہے. متقی گناہ سے بچنے والے کو کہتے ہیں.
تقوی کا معنی گناہ سے بچنا. بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے جب یہ شرائط لکھی ہے نا کہ بیعت کس کی ہونا ہے، تو اس میں آپ نے ایک شرط لکھی ہے کہ متقی کا معنی فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو. باقی تو انسان گناہ گار ہے، معصوم تو ہو نہیں سکتا. تو اولیاء اللہ گناہ سے بچتے تھے، مقدور بھر، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی پرہیز کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے. میری بات کی سمجھ آ رہی؟ یعنی وہ باریک چیزیں جن کا ہم خیال نہیں نہ رکھتے. کوفے میں کسی کی بکری چوری ہو گئی تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ 3 مہینے گوشت ہی نہیں کھایا. لوگوں نے کہا حضور یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے ڈر لگتا ہے کہ چوری کا نہ کھا لوں، چاہے میں نے خرید کے ہی کھانا ہے. تو یہ تقوی ہے. یہ لوگ بڑی احتیاط کرتے، محتاط لوگ تھے، محتاط. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جب وہ شخص نذرانہ لے کے آتا تھا تو آپ اس سے پوچھتے تھے کیا کام کرتے ہو؟ اب نہیں نہ پوچھا جاتا. اس لیے تو کئی دینداروں کو بھی نماز میں ذوق حاصل نہیں ہوتا. کیا کام کرتے ہو میاں؟ تو وہ اپنا کام بتاتا تھا تو نذرانہ وصول کرتے تھے. اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ ملاوٹ والے دے جائے تو ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. یہ منظر ہوتا. اب تو تقوی کا معنی احتیاط کرنا. میری بات کی سمجھ آ گئی؟ محتاط ہو کے چلتے تھے. میں مثال دے دیتا ہوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہوتا ہے. میرے نوجوان دوست میری بات پہ خاص توجہ کریں. ہم بڑے غیر محتاط ہیں، بولنے میں بھی، چلنے میں بھی، سوچنے میں بھی، بدگمانی بھی جلدی، ذہن سازی میں بھی جلد باز. متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں، یعنی محتاط آدمی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جا بجا تقوی کا ذکر فرماتا ہے، تو یہ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے امیر المومنین، اگر انسان تنگ رستے سے گزر رہا ہو، ادھر بھی جھاڑیاں ہوں ادھر بھی جھاڑیاں ہوں، آپ یقین کریں آج کل رستہ بڑا تنگ ہو گیا. میں غیروں کا کیا شکوہ کروں، اپنوں نے رستے تنگ کر دیے، اپنوں نے رستے تنگ کر دیے. وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر میں پہن رکھے ہیں دستانے. یہاں تو دین کا لیبل لگا کے لوگوں نے وہ لوٹا ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ تو ہم جواب ہی نہیں دے سکتے. لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ کی اپنی مسند پہ، آپ کے اپنے سٹیج پہ جھگڑے ہوتے ہیں. خدا ایسا نہ کریں، اس قوم کو اتنا نہ الجھائیں کہ ہمیں صبح قیامت. آپ یقین کریں کبھی کبھی ڈر آتا ہے. یہودی کہہ رہا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر 6 ماہ دنیا میں اور رہتے تو کفر کے سارے مرکز توڑ دیتے. دشمن زخم چاٹ رہا ہے اور مسلمان بحث کر رہا ہے کہ عمر فاروق 26 ذی الحجہ کو شہید ہوئے تھے کہ یکم محرم کو ہوئے. اپنے بحث کر رہے ہیں اور بیگانے یہ کہہ رہے ہیں کہ 6 مہینے اور رہتا تو کمر توڑ دیتا. تھوڑی مہربانی کریں یار، ہر بات تولجنے والی نہیں نہ ہوتی. تھوڑا سا خیال کریں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے دشمن کتنے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں. غیر اتنے مضبوط اس وطن میں کبھی نہیں تھے. اتنی جرت کے ساتھ وہ کبھی بات نہیں کرتے تھے. ان کی اٹھی ہوئی گردنیں بتاتی ہیں کہ پہرے دار یا تو لڑ پڑے ہیں یا سو گئے، دو ہی کام ہیں. ہمیں بہت ساری متاؤں کا جواب دینا ہے، مہربانی فرمائیں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کی تعریف کرنے لگے، کہنے لگے امیر المومنین، اگر آپ تنگ رستے سے گزر رہے ہوں، ادھر بھی جھاڑیاں ہوں ادھر بھی جھاڑیاں ہوں، اور آپ نے کھلا لباس پہننا ہو، عرب کے لوگ جبہ پہنتے تھے، کھلا کرتا پہنتے تھے، ادھر بھی جھاڑیاں ادھر بھی، اور آپ کو گزرنا ہے، کیسے گزریں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بس میں ذرا کپڑے سمیٹ لوں گا اور دائیں بائیں خیال رکھوں گا، احتیاط سے گزر جاؤں گا. تو حضرت سیدنا ابی بن کعب کہنے لگے بس حضرت جی، دنیا میں ادھر بھی گناہوں کی جھاڑیاں ادھر بھی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا کپڑے سمیٹ کے احتیاط سے گزر جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے.
میں برطانیہ میں تھا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہاں رہ کے نیکی کرنی بڑی مشکل ہے، چاروں طرف کفر ہے، بہانے ہیں نا بڑے بنا لیتے ہیں ہم۔ تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق جب مکے میں کلمہ پڑھتے تھے تو دائیں بائیں اسلام تھا سارا، انہوں نے یہ بہانہ کیا تھا کہ ادھر بھی کفر ہے ادھر بھی، تو آج نیکی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر نے یہ کہا تھا، یہ دلیل حضرت عثمان غنی نے کیوں نہیں بیان کی؟ تو پہلی بات عقیدہ، دوسرا عمل، اور پھر صوفیاء کی، اولیاء کی، اللہ کے بندوں کی سیرت کا وہ رنگ جو قرآن پاک نے بیان فرمایا۔ فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ رحمان کے بندے زمین پر، ادھر دیکھو میری طرف، آج بڑا تکبر ہے، بہت سارے جو عاجزی دکھاتے ہیں نا، جھک کے ملتے ہیں، ان میں بھی ہوتا ہے ایسے ہی بلا وجہ، جس کو 3 آدمی پورے نہیں نہ جانتے، وہ اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی کہانی ہوتی ہے جی۔ یعنی میرے جیسا بندہ جب دیکھتا ہے نا 15 اشتہاروں پہ میرا نام ہے، تو یہ نہیں دیکھتا کہ تیری حیثیت کیا ہے، اس کو کہانیاں بنانے لگ جاتا ہے، اس کا لب و لہجہ اٹھنا۔ اور میں نے کثیر لوگوں میں دیکھا، مذہبی سٹیجوں پہ دیکھا، طبیعتوں میں تکبر ہوتا ہے لیکن لوگ ماننے کو تیار نہیں۔ اور تکبر اتنی سخت چیز کا نام ہے کہ بندے کو جلا کے رکھ دیتی ہے۔ کبھی آپ نے ہنڈیا ابلتے دیکھی ہے؟ وہ جب ابلتی ہے تو کسی اور کے کندھے نہیں، اپنے ہی کندھے جلاتی ہے، اپنے ہی کندھے۔ کیا کہا تھا میاں صاحب نے، کیا خوبصورت انداز ہے اور کیا بات کرنے کا طریقہ ہے۔ فرمانے لگے اچا نام رکھایا جس نے او چلے وچ سڑیا، اور نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گا اڑیا، اور نیواں ہو کے لنگ محمد لنگ جاویں گا اڑیا۔ تکبر اور بڑا بڑا عجیب انداز اور چہرے کے بڑے بڑے عجیب تیور، خدار، عاجزی حسن ہے، عاجزی وقار ہے۔ جو پورا اکڑ جاتا ہے نا وہ تو مردہ ہوتا ہے، زندوں میں تو لچک ہوتی ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے زمین پر عاجزی سے، انکساری سے مان لیتے ہیں، انہیں قبول کرنا آتا ہے، وہ تسلیم کر لیتے ہیں، ان کا مزاج ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے ساری زندگی، آپ یقین کریں اتنی بحثیں پرانے زمانے میں اس لیے نہیں تھیں کہ وہ لوگ ماننے کے عادی تھے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خطاب کر رہے تھے، خواجہ حسن بصری تابعی ہیں، حضرت خواجہ حسن بصری تابعین میں سے ہیں اور قرون اولیٰ کے صوفیاء میں سے خطاب کر رہے ہیں، تو پیچھے خاتون ہیں اللہ کی نیک بندی، توجہ ہے میری بات پر۔ تو خواجہ صاحب تقریر کرتے کرتے کہنے لگے رب کریم کے دروازے پہ دستک دیتے رہا کرو، دستک دیتے رہا کرو، کبھی نہ کبھی دروازہ کھل جائے۔ پیچھے سے نا وہ بی بی بولی، کہنے لگی حسن بصری یہ کیا کہہ رہے ہو، دروازے پہ دستک دیتے رہو کبھی نہ کبھی کھل جائے گا، رب کا دروازہ کبھی بند بھی ہوا ہے؟ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ روئے اور ممبر سے اتر گئے، فرمانے لگے حسن بصری بس کر یار باز، رب کریم کو تو یہ بی بی تجھ سے زیادہ جانتی ہے، بس کر، علم و بس کریم و یار کوئی عرف تینوں درکار، یہ بی بی اللہ کو زیادہ جانتی ہے۔ تو یہ میری طرح کے واز کرنے والے، نعت پڑھنے والے، تلاوت الجھ جاتے ہیں بیچارے، اپنی تعمیر رک جاتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، اس نے کہا حضرت جی میں نے تعلیم حاصل کی ہے، میں تقریر کر لیا کروں؟ فرمانے لگے میرا مشورہ ہے نہ کرنا۔ حضور کیوں؟ فرمانے لگے جو لوگ تقریریں کرتے ہیں نا وہ کئی دفعہ دوسروں کو گناہگار سمجھتے ہیں، ان کے کبھی نہ کبھی ذہن میں آتا ہے کہ میں کوئی شے ہوں۔ کئی دفعہ نا میں آپ کو ذاتی بات بتاتا ہوں، گفتگو کے بعد مجھے احساس ہوتا ہے کہ یار یہ بات ٹھیک نہیں تھی، یہ انداز ٹھیک نہیں تھا، ایسا لگا کہ جیسے زیادہ تیز بات کر دی۔ بڑے بڑے نیک لوگ مجمع میں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے متقی پرہیزگار لوگ آئے ہوتے ہیں، صحیح معنوں میں ہم سے نیک لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت عمر نے روک دیا، اپنی عاجزی دیکھیں نا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی شانیں بیان کی، فرمایا 950 سال جبریل امین میرے عمر کی شان بیان کرے تو عمر کی شان ختم نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا فاروق تو جس گلی سے گزرے شیطان راستہ ہی بدل جاتا ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر کی زبان پر میرے رب نے حق جاری فرما دیا ہے. کتنی حضور نے، لیکن کبھی حضرت عمر نے بھی یہ روایت کیا؟ ادھر دیکھو میری طرف جی، چھوڑے موبائل تھوڑی دیر کے لیے. کیا کبھی حضرت عمر نے بھی کوئی روایت کی کہ میرے بارے میں پتہ ہے حضور نے کیا کہا تھا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے. سرکار نے ہر مقام پر ان کی شان بیان کی، لیکن فاروق اعظم نے جب بھی بات کی یہ کی، او یارو میں تو اونٹ چلانے والے کا بیٹا. ایک خشک تنا کھڑا تھا، حضرت عمر جا رہے تھے حج کرنے، لوگ ساتھ تھے، خشک تنا. تو حضرت فاروق اعظم نہ خشک تنے کو کلاوے میں لے کے جپھا مار کے زور زور سے رونے لگے. ساتھ لوگوں نے کہا عجیب دیوانے آدمی ہو، یہاں کوئی رونے کی وجہ سمجھ نہیں آئی. فرمانے لگے تمہیں نہیں نہ پتا وجہ کا؟ مجھے تو پتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں اونٹ چرایا کرتا. 10 اونٹ مجھ سے سنبھالے نہیں جاتے تھے، میرے والد مجھے ڈنڈوں سے مارتے تھے. دیکھو مدینے والے کا کرم کے پوری امت سنبھالنے کا طریقہ عطا فرما دیا ہے. تو عاجزی کے ساتھ ان کے ساری. اور پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، علماء سے معذرت کے ساتھ. جاہلوں سے بحث نہیں ہوتی، جاہلوں کو تو سلام ہوتا ہے. جاہلوں سے بحث، اللہ فرماتے ہیں جب جاہلوں سے مخاطب ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ قالو. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ جاہل سے بحث. ایک بچہ ایک دن اتنی ساری کتابیں لے کے نہ آ گیا، کسی نے اس کو نشانیاں لگا کے دی. سردیاں تھیں، میں باہر بیٹھا تھا دھوپ میں، تو وہ آ گیا، کہنے لگا میں نے پیر صاحب آپ سے بات کرنی ہے. میں نے کہا کرو. اس نے بیچارہ تیاری کر کے آیا تھا، رٹا لگا کے آیا تھا. اس نے شروع کی تو سردیوں میں بھی اس کو پسینہ آنے لگا. یہ والا دیکھیں، یہ والا دیکھیں، یہ والا دیکھیں. میں بچے نو کہہ نو پانی پیا جا، اس کو پانی پلایا. تو جب وہ راج گیا نا سارے حوالے دے دے کے، تو کہنے لگا آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ تو میں نے اس کو تھپکی دی. میں کہ پتر کسے بڑے نو کل یہ تو نے کیا عجیب، مطلب تو آ گیا رٹا لگا کے، تیرے بعد کوئی اور آ جائے گا، کس کس سے بحث کریں گے؟ جا کسی بڑے کو بھیج. ہر آدمی سے ہم بحث کریں گے؟ ہر بندہ اٹھ کے آ جائے گا. لوگ کلپ لے کے آ جاتے، کہتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کہہ رہا ہے، اس کا جواب دیں. تو میں نے کہا یار بندہ بھی تو دیکھو نا، دشمن بھی تو کوئی کام کا ہونا چاہیے نا. اب ہر ایک کو منہ لگا لیں. آپ دیکھو نا یہ کوئی بندہ ہے، اس کا سٹیٹس ہے، جس کے ساتھ بات کی جائے. میں کہتا ہوں جو گستاخی کرتا ہے معاذ اللہ حضرت صدیق اکبری، آپ گوارا کرتے ہیں اس کا نام لینا؟ اس کا نام اس قابل ہے کہ لیا جائے؟ کیا بات کرتے ہیں صاحب. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، ہم عقیدے کے اور نظریے کے لحاظ سے ایک سٹیٹس رکھتے ہیں. ہر آدمی سے بحث کریں گے؟ اس لیے تھوڑی سی خودداری یہ چھوڑ دیں. ہر گلی میں بحث، ہر چوک میں بحث، ہر جگہ بحث، ہر بندے سے بحث. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا، یہ اللہ والوں کی شان ہے، چلتے عاجزی کے ساتھ ہیں. اور جاہلوں سے بحث کبھی بھی بحث. مولا رومی کہتے ہیں کہ گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے، اور گدھا کہتا تھا نہیں کالا ہے. اتنی بحث طویل ہوئی کہ فیصلہ شیر کی عدالت میں چلا گیا. اس نے کہا جناب، گھوڑے نے کہا جی فیصلہ کر دیں، صبح سے بحث ہو رہی ہے، یہ کہتا ہے آسمان کا رنگ کالا ہے اور میں کہتا ہوں نیلا. کیا رنگ ہوتا ہے آسمان کا؟ نیلا. بات کس کی ٹھیک تھی؟ گھوڑے کی. تو بادشاہ سلامت نے فیصلہ سنایا. وہ کہنے لگے یہ جو گھوڑا ہے نا، اس کو عمر قید کی سزا ہے. گھوڑا بڑا سر پٹایا. اس نے کہا بادشاہ بات بھی میری ٹھیک ہے اور سزا بھی مجھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا بات تیری ٹھیک ہے پر سزا تجھے اس لیے دیا ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی ہے. تو بڑا پاگل ہے، تجھے پتہ ہی کون نہیں کہ یہ گدھا ہے. گدھوں سے بحث کو نہیں سمجھ آئی؟ تو انو آئی ہوندی تو گل کوئی اور ہوندی. گدھوں سے بحث، گدھوں کے سوالوں کے جواب. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ گدھے سے بحث کریں گے تو گدھا ہے. تو مہربانی کریں اپنا سٹیٹس نہ خراب کریں. آپ اپنے اتنے بڑے مفتی کو لے جاتے ہیں ایک فضول آدمی کے سامنے، اس کا انداز تو دیکھیں، اس کی حیثیت دیکھیں، آپ کس بندے کی بات کر رہے ہیں. اور میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں. ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا ابو داؤد محمد صادق صاحب، ایک شخص آ گیا تو وہ معاذ اللہ صحابہ کا بڑا سخت گستاخ تھا.
اس نظریے کا آدمی تھا، تو اس نے سلام لے لی. تو سلام لینے کے بعد اس نے حاجی صاحب سے کچھ سوالات پوچھے. تو جب سوال پوچھے تو انہیں سمجھ آئی کہ یہ تو وہ والا ہے. تو حاجی صاحب جلدی سے اندر چلے. کہندے کتے چلے ہو؟ فرمان لگے غسل تے کر رہا، تو پہلے دسیا ہی نہیں، تو گالی پہ گیا آدھے، پہلے پوچھ تو لینا تھا تو کون ہے. تو آپ سمجھیں ان چیزوں کو، مہربانی فرمائیں. ہر جگہ اور عوام بڑی بحث کرتی ہے آپ کو، جن کا بالکل کام کوئی نہیں بحث کرنے. بحث کرتے ہیں آپ، بحث سے آپ الجھ جائیں گے، آپ کو پریشانی ہوگی. بحث تو میاں بیوی کی ہو جائے نا تو تلخی بڑی ہو جاتی ہے، حالانکہ بڑا قریبی رشتہ ہے کہ نہیں. بحث ہو جائے تو تلخی ہو جاتی ہے، جھگڑے ہو جاتے. تو اب گھر کے اندر بحث ہو جائے تو کام نہیں دیتی، تو باہر کیسے کام دے گی؟ جو حالات سے کبھی بحث. اور اپنے سٹیٹس کو ملوز خاطر رکھیں. جب آپ چھوٹے آدمی پر برس رہے ہوتے ہیں، اور میں اکثر کہتا ہوں کہ میاں بیوی کی لڑائی میں ہمیشہ قصور میاں صاحب کا ہوتا ہے. ہو گیا انہوں نے ناراض، تسی من پتا سی تساں ہو جانا ہے. پھر تسی اس گل تو بھی پریشان ہو کہ اتوں ویڈیو بھی کوئی بندی اور کتنے کتنے جانی ہے. تو حضرت صاحب نے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا. یہ میں اس لیے بات کرتا ہوں، اکثر کرتا ہوں کہ میاں بیوی کی لڑائی میں غلطی میاں صاحب کی اس لیے ہوتی ہے کہ اس بیچاری کی تو عقل تو آدھی ہے، تو تیری تو پوری ہے نا. تو بڑا پاگل ہے جو بحث کیے جا رہا ہے. تو مہربانی کر، تو تھوڑا ٹھہر جا. اس لیے کہ وہ بیچاری وہ آپ کئی باتیں ساری رات سمجھائیں، پر سویرے آپ اٹھیں تو جہاں وہ کھڑی تھی وہ سویرے وہیں کھڑی ہوتی ہے. کیوں؟ میری بات کو سمجھو. اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبوت دی، عورتوں کی بڑی شان ہے. جنتی جب عورتوں کی سردار ہیں سیدہ فاطمہ. امت نے دین سیکھا ہے سیدہ عائشہ صدیقہ سے. ان کی عظمت کا انکار نبی کو پیدا تو عورت ہی کرتی ہے نا، لیکن اللہ نے عورت کو نبوت نہیں دی. عورت بیعت نہیں کرتی، منصب امامت نہیں عورت کا. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اس بیچاری کا شعور جتنا ہے اس کے مطابق اس سے کام لیا جائے. آپ بحث کرتے ہیں، کبھی بھی بحث نہ کریں. اللہ کے بندوں نے تو بڑے بڑے لوگ جو بحث کرنے آئے نا، ان سے بھی بحث نہیں کی. میں رب کریم کے بندوں کی شان بتا رہا ہوں. انہوں نے بحث حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ، صوفیہ میں بہت بڑا نام ہے. یہ جتنا سلسلہ ہے نا چشت کا، یہ سارا اوپر جا کے حضرت مولانا فخر جہاں دہلوی کا مرید بنتا ہے. حضرت فخر جہاں دہلوی جامع مسجد دلی کے خطیب تھے، اور ہزاروں لاکھوں لوگ جمعہ پڑھنے آتے تھے. اور آپ کو اللہ نے یہ احساس دیا تھا کہ جو آپ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا اسے بتانا نہیں پڑتا تھا میرے دل میں کیا ہے. بندہ سامنے کھڑا ہوتا تو حضرت ہاتھ اٹھا دیتے، یا اللہ بے اولاد ہے، دعا کرانے آیا، اسے اولاد کی دولت عطا فرما. کوئی آیا ہے سامنے کھڑا ہوا ہے تو یا اللہ یہ بے روزگار ہے، اسے روزگار. اور اس پر حدیث دلیل ہے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی میں ہے، حضور نے فرمایا کہ مومن کی فراست قلبی سے ڈر جاؤ، وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے. تو اب ان کا رش آہستہ آہستہ زیادہ ہونے لگا، دنیا زیادہ عقیدت مند ہونے لگی. یہ لوگوں کو گوارا نہیں ہوتا. پھر کوئی نہ کوئی کہانی بناتے ہیں، اور ہمارے دور میں کوئی نہ کوئی کلپ کاٹتے ہیں آگے پیچھے سے اتار کے. پھر وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ پراپوگنڈا کرتے ہیں، مزاج بن جاتا ہے. تو حضرت فخر جہاں دہلوی کا جب عروج ہونے لگا تو بادشاہ فکر مند ہو گیا. اس نے کہا کہ اگر یہ پیر اسی طرح عروج پہ چلا گیا تو میرا تختہ الٹ دے گا، کیا کریں؟ ایک طوائف کو بلایا، ایک سازش رچی. اس طوائف کو کہا اس طرح کر کے اداکاری کرنی ہے، اسے پیسے دیے، وہ مان گئی. حضرت جمعہ پڑھ کے سیڑھیاں اتر رہے تھے، ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے مریدوں کا رش تھا. حضرت نیچے اتر رہے تھے تو وہ خاتون نہ بڑی بن سنور کے سامنے آ کے کھڑی ہوئی. اور چونکہ اداکار بڑے تیز ہوتے ہیں، فنکار تو کوئی بھی ہو نا، کسی سٹیج پہ بھی ہو فنکار، تو فن کا مظاہرہ کرنے سے باز آتا. یہ میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے فنکار اور بڑے بڑے سٹیجوں پہ اصل میں فنکار ہوتے. تو وہ فنکار عورت تھی، اس کو بڑا طریقہ آتا تھا. وہ آئی تو گفتگو یوں شروع کی کہ جیسے بڑی جاننے والی ہو پرانی. طبیعت کیسی ہے؟ وہ کمر میں درد تھی، اس کا کیا اب حال ہے؟ لوگ بڑے پریشان ہیں کہ حضرت کو بڑا جانتی ہے طوائف. پھر اس نے بڑی عجیب بات کی، کہنے لگی ناراض نہ ہوئیے گا، بازار گئی تھی تو آپ رات کو آئے تھے نا جب میرے گھر، معاذ اللہ، تو یہ کھوٹے سکے دے گئے آپ غلطی سے. تو وہ دکاندار نے لیے نہیں، تو مہربانی کریں یہ سکے رکھ لیں. سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں. وہ جو کچے پکے تھے نا
کچے پکے، وہ پریشان ہو گئے کہ ہم نے ویسے کبھی پوچھا نہیں کہ بابا رات کو کہاں ہوتا ہے، ہم تو گھر چھوڑ کے آتے ہیں، تو یہ کبھی پتہ نہیں کیا یہ رات کو کہاں ہوتے ہیں۔ کچے پکے پلپلے جو تھے وہ کبھی دائیں نکل جائیں کبھی بائیں نکل جائیں، سوچیں ان کی بکھرنے لگی۔ لیکن رب کا بندہ تو پکا ہوتا ہے، وہ تو کچا نہیں نہ ہوتا، اسے پتا ہوتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزتیں اللہ کے پاس، رسول اللہ کے پاس، اور رب رسول کو ماننے والوں کے پاس۔ فرمانے لگے حضرت فخر جہاں دہلوی، جب بی بی نے بات پوری کر لی تو آپ نے نا جیب میں ہاتھ ڈالا اور اصلی سکے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا، بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو دے جا نقلی سکے، اصلی لے جا، اور پتر ڈرامہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، جب بھی ضرورت پڑے نا تو آ جانا، اصلی سکے مل جائیں گے اور فخر جہاں کا دروازہ بھی تجھے کھلا ہوا ہی ملے گا۔ کوئی وضاحت نہیں، زیادہ وضاحتیں نہ دیا کرو، زیادہ وضاحتیں دینے والے کو لوگ جھوٹا سمجھ لیتے ہیں، زیادہ وضاحتیں نہیں دینی چاہیے۔ حضرت نے کوئی لمبی وضاحت نہیں دی، اترے اسٹیج سے، وہ سیڑھیوں سے، جب نیچے گئے تو بی بی کو کہہ گئے بیٹی بیٹی بیٹی، اس پہ سختہ طاری ہو گئی، بولنے کے قابل نہ رہی۔ جب حضرت سیڑھیاں اتر گئے تو دوڑ کے آئی، قدموں میں گری اور اس طرح چیخے مار کے روئی کہ لوگ پریشان ہو گئے، کہنے لگی، او بابا، کس مٹی اور کس سندل اور کس کستوری کا تو بنا ہوا ہے، میں تو وہ بیوی ہوں کہ کبھی دلی میں کسی نے نہ بہن سمجھا نہ بیٹی سمجھا، نہ کسی نے مجھے احترام دیا، میں تجھے بدنام کرنے آئی تھی اور مجھے کیچڑ میں لتھڑی ہوئی کوئی تو نے بیٹی بنا لیا ہے۔ یہ لفظ کہہ کے اس نے نقاب چہرے پہ ڈالا اور کہنے لگی، اب میں دلی والوں کو بتاؤں گی فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے، آج کے بعد میرا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں اسے مسجد بناؤں گی، قیامت تک محمد عربی کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ او بھائی، اللہ کے بندے بحث نہیں کرتے، الجھاؤ پیدا نہیں کرتے، آپ یقین کریں۔ اور ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، رب کے بندوں کو یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میرا عقیدہ کس طرح کا ہے، کچھ چہرے ہی بتا دیتے ہیں کہ عقیدہ کچا ہے کہ پکا ہے، کچھ چہرے ہی بتاتے ہیں۔ مہربانی فرمائیں، یہ الجھاؤ سے نکلیں، اپنی زندگی عاجزی والی، اپنے کام سے کام رکھنے والی، اور اپنی مصروفیات میں ڈھیر سارا درود پاک شامل کریں، تلاوت شامل کریں، تھوڑا کم کریں بحثوں میں، میڈیا میں، ان چیزوں میں الجھنا، اپنا مسلح آباد کریں، اپنی روحانی ضروریات کو پورا کریں، اپنے وظائف پر توجہ کریں۔ میرے پاس کچھ سنگی آتے ہیں کہ ایک دفعہ کہتے ہیں مرید فلانی جگہ پہ ہیں، طالب کر لیں، تو میں کہتا ہوں پیر صاحب نے شجرہ دیا پڑھتے ہو، ان کے دیے وظیفے پڑھتے ہو؟ کہتا جی بس دعا کریں۔ تو میں کہتا ہوں جب ایک کی دی ہوئی تعلیمات نہیں پڑھی جا رہی تو 3 کی کیسے پڑھو گے؟ تو آپ ایک کی تو پڑھو، کچھ کرو تو صحیح، کرتے ہی نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہے کہ مجھے جی فلانی جگہ سے ملا کچھ نہیں، اور میں نے کہا لینے کے لیے بھی تو برتن سیدھا ہونا چاہیے، اگر تیرا برتن ہی الٹا ہے تو اس میں خاک گرے گی کوئی چیز، برتن تو سیدھا کر۔ رب کریم کے بندوں نے زندگی میں کوئی الجھاؤ نہیں بناتے، مزاج نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ بھی تھے، درویش بھی تھے، اور 38 سال کل اس بندے نے عمر پائی ہے، لیکن دنیا کو حضرت فاروق اعظم کی یاد تازہ کرا کے گئے دنیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے، 2-3 سپاہی بھی ساتھ ہیں، گلی سے گزر رہے ہیں، ایک بابا سویا ہوا، موٹر سائیکل کی ٹکر ہو جائے تو کیا کہتے ہو؟ انا ہوئے ہیں بولے میرے نا، میں ایک دفعہ روڈ پہ کھڑا تھا اپنے شہر میں، تو میرے جاننے والے ایک دوست تھے، انہوں نے غلط کراسنگ کی، موٹر سائیکل گر گئی، غلط کراسنگ بھی خود کی، اور بعد میں اس بندے پہ چڑھائی کر گئے۔ اینی ٹو ریڈ ہے، تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، وہ بیچارہ شریف آدمی چپ کر گیا۔ میں سڑک کے اس پار کھڑا دیکھ رہا تھا، جب وہ میرے پاس آئے تو میں کہ یار غلطی بھی تیری، چڑھائی بھی توں کر گیا۔ کہندا ایسا میں نہ کردا پھر انہیں کر جانی سی۔ میں کہ چھیتی نہ لاب کر جو، ادھر وہ کر گیا تو پھر جو معافی منگنی پائے گی۔ یہ چلاکیاں ہیں ہماری، لیکن چلاکیوں سے ڈنگ تو ٹپایا جا سکتا ہے، دل کو سکون نہیں دیا جا سکتا۔ یہ چلاکیاں ہم اکثر کرتے ہیں، یہ ہمارے اندر ہوتی ہیں حرکتیں، تو ان سے ڈنگ ٹپاؤ پالیسی تو ٹھیک ہے، لیکن دیر پا کام چلتا، پکا نہیں کام چلتا۔ پکا کام چلانا ہے تو پھر آپ کو متقی پرہیزگار بننا ہے، پھر آپ کو اللہ اللہ کرنی ہے، پھر آپ کو عبادات پر توجہ دینی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گزر رہے تھے، لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے،
اور سپاہی آپ کے ساتھ تھے. تشریف رکھیں جی آپ, تشریف رکھیں, اللہ آپ کو جزائے خیر. تھک گئے تو اوپر آ جائیں, یہاں آ جائیں اوپر. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزر رہے تھے. اب لکڑی کے جوتے کھڑاؤں پہنتے تو بابا جی بیچارے بوڑھے سوئے ہوئے تھے کہیں فٹ پاتھ پہ. تو حضرت جی کا پیر نا بابا جی کے پیر پہ آ گیا. انہوں نے وہی کہا جو سارے لوگ کہتے ہیں. اچانک اٹھے اور کہنے لگے اندھے ہو. اب بادشاہ سلامت کو کہہ دیا اندھے ہو. تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے نہیں بزرگو مجھے نظر آتا ہے. اب وہ ساتھ سپاہی تھے نا, انہوں نے تلواریں باہر نکالنے میان سے. تمہیں کیا ہوا ہے حضور, اس نے آپ کو اندھا کہا ہے؟ اب فرمانے لگے نہیں اس نے تو نہیں کہا. حضرت جی کہا ہے. فرمانے لگے نہیں کہا. میرا دل کرتا ہے کئی دفعہ کہ مریدوں اور شاگردوں کے سامنے ہاتھ باندھوں, سب کے مریدوں کے سامنے, کہ پیر صاحب کو جا کے نا سچی باتیں بتایا کرو, جھوٹ نہ بولا کرو کہ فلانے کا مرید یہ کہہ رہا تھا. مہربانی کرو, لڑانے میں بڑا کردار ادا کرتے ہو اللہ ماشاء اللہ. اس طرح نہ کرو. خیر کی بات, اچھا جملہ, اچھی بات آگے روایت کریں, کچی بات روایت نہ کریں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے وہ تلوار نکال لی دونوں سپاہیوں نے. کیا ہوا تمہیں؟ حضرت اس کی گردن کاٹیں گے آپ کو, اس نے اندھا کہا ہے. آپ فرمانے لگے اس نے تو نہیں کہا. حضور کہا ہے. فرمایا نہیں کہا. حضرت جی کہا ہے. فرمانے لگے بابا تم سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ حضور آپ سے ہی کر رہا تھا. تو فرمانے لگے بیوقوف ہو, انہوں نے تو پوچھا ہے, ایک سوال پوچھا ہے کہ آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے کہہ دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے. اس میں جھگڑے والی کون سی بات ہے؟ او جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرہ. جتن جتن تے ہر کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرہ. اور جتن دا مل کوڈی پیندی ہارن دا مل ہیرا. جتن دا مل کوڈی پیندی ہارن دا مل. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا ہوں. یہ گاڑیوں میں تو میں نے اب سفر کرنا شروع کیا نا, تو بسوں میں بڑا سفر کیا. غریب گھر سے تعلق تھا, تو بس کا کرایہ بھی سوچ کے ہی چلتے تھے کہ کرایہ بھی پاس ہے کہ نہیں آنے جانے کا. تو میں بس میں بیٹھا تھا, تو میرے ایک سیٹ چھوڑ کے نا تو اگلی سیٹ پہ ایک شخص نے ایک بندے کو معاذ اللہ استغفر اللہ قائل کر رہا تھا کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے. تو رش تھا بس کے اندر, پریشان تو میں بڑا تھا, لیکن میں نے کہا کہ کوئی گنجائش بنتی ہے تو میں جا کے دلیلیں دیتا ہوں. اچھا وہ اسی 10-15 منٹ کی کشمکش میں نا سٹاپ آ گیا اس بندے کا جس کو سمجھایا جا رہا تھا. اس نے اترنا تھا. اترتے وقت کہتا ہے انہوں جڑا سمجھا مولوی صاحب تو کتنا ٹائم ہویا مینوں سمجھا دیا؟ وہ کہتا جی گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا. کہتا چلو پھر تشریف کو یا رسول اللہ مدد. آپ یقین کریں میں بڑا پریشان تھا, میرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا. میں کہا بھائی تو بیلیا کمال ہی کر گیا. کوئی اس نے جواب نہیں دیا اس کی بات کا, کوئی بات نہیں کسی قسم کی. اور یار ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے نہیں اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. اس نے ان پوچھتا کتنا ٹائم لایا ہی؟ کہنا گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا. کہنا پھر تشریف رکھو یا رسول اللہ مدد. میں کہہ لیا بھائی میری بھی ٹینشن ساری دور کر گیا تھی. اچھا وہ جتنی سواریاں بیٹھی تھی اس مولوی صاحب کی طرف دیکھ دیکھ کے ہنسے, اور میرا بھی دل سی کہ یار ان کو اگلے سٹاپ تے